بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی دلچسپ تجویز آئی ہے کہ اگر نواز شریف شہباز شریف نہیں مانتے اس سیٹ اپ پر جس پر انہیں منوانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کوششیں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہیں، تو وہ ایک تجویز یہ ہے کہ اسمبلی تو بہرحال نہیں رہ سکتی، یہ اب چلنے والی نہیں ہے اور اس کے انجام پر مہر لگ گئی ہے۔ تو نئی اسکیم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین کی قیادت میں پی ٹی آئی کا ایک گروپ اور آزاد امیدوار اور کاف لیگ کو ملا کر ایک نیا اتحاد بنایا جائے گا، جس سے پھر اگلا الیکشن جتوا دیا جائے گا جب بھی وہ الیکشن ہو۔ یہ اسکیم ہے اور یہ تجویز ہے، لیکن ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، یعنی کوئی چیز فائنل نہیں ہو رہی ہے، اور ہر روز خدشے اندیشے طرح طرح کے چل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی وزیروں سے ملنے والے جو اصحاب ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس وزیر کو بھی دیکھو تو اس کے ماتھے پر یہ لکھا ہوا آتا ہے، یہ تحریر نادیدہ الفاظ میں لکھی گئی نظر آتی ہے یا سنائی دیتی ہے کہ ایسا ہن ٹر جانا دن رہ گئے تھوڑے۔ اور عمران خان کو بھی اندازہ ہے، اور عمران خان نے کل جو ملاقات کی تھی اپنے پارٹی کے قریبی لوگوں سے، تو اس میں اس نے اس طرح کی بات کی کہ اگر خوشاب کا الیکشن ہم جیت جاتے ہیں تو پھر پانسا ہم پلٹ دیں گے۔ لیکن افسوس کہ وہ خوشاب کی امید بھی ٹوٹ گئی، اور وہاں مسلم لیگ نون نے پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اپنی لیڈ میں اضافہ کیا ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب حکومت کی ساری کوششوں اور وہاں دھڑے بندیوں کے ذریعے جو معاملات طے کیے گئے، اور جس طرح پیپلز پارٹی کو بھی آمادہ کیا گیا کہ ان کے ووٹر بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، اور ایسا ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو درجنوں کے حساب سے ووٹ ملے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹر نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیا۔ اس کے باوجود مسلم لیگ نون کی لیڈ بڑی ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جسے ہم سرائکی بیلٹ کہتے ہیں، یہ سینٹرل پنجاب کا ایریا نہیں ہے۔ تو اس سے پی ٹی آئی کا جو مورال ہے عمران خان کا وہ اور ڈاؤن ہوا ہے، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان اگر خود اسمبلی توڑ دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر اسمبلی کو خود نہیں توڑتے تو ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ اسمبلی یہ نہیں رہے گی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، عدم اعتماد کی شکل میں ہو، یا بجٹ کے موقع پر کچھ لوگوں کی غیر حاضری کا سبب بنایا جائے، یا کوئی اور طریقہ نکالا جائے۔ اسمبلی کے انجام پر اب مہر لگ چکی ہے، تو اسمبلی کا جو چل چلاؤ ہے وہ اس مہینے نہیں بلکہ جون میں شروع ہوگا، جون کے وسط میں شروع ہوگا۔ تو یہ کہانی ہے۔ تو شہباز شریف کے ساتھ جو معاملات جاری ہیں وہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر نئی حکومت مسلم لیگ نون بنائے گی، مائنس نواز شریف، مائنس مریم نواز شریف۔ یہ ان کی اسکیم ہے، ان کی تجویز ہے۔ شہباز شریف اس پر کتنا راضی ہوتے ہیں؟ بظاہر تو عملی طور پر تو خیر نواز شریف اور مریم آؤٹ ہیں، کیونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف کو تو خیر عمر بھر کے لیے نااہل کیا گیا ہے، مریم 2023 تک الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو یہ دونوں تو باہر ویسے بھی ہوں گے۔ لیکن ان کی جو اسکیم ہے، یہ اسکیم جو بتائی جا رہی ہے، جو روبہ عمل لانے کی تیاری ہے، یہ جس پر غور ہے وہ یہ ہے کہ مریم کو بھی پھر باہر جانے پر مجبور کر دیا جائے گا کہ آپ بھی باہر چلی جائیں، اور اس طرح پاکستان میں ذرا ان لوگوں کو امن و سکون کا یا سکھ کی سانس لینے کا موقع ملے گا۔ لیکن یہاں ایک بات اور سوالیہ نشان بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پرسوں جو فیصلہ دیا تھا ایک صوبائی اسمبلی کی خاتون رکن کی نااہلی کے حوالے سے، کہ اثاثہ غلطی سے اگر درج نہیں ہوتا تو عمر بھر کی نااہلی نہیں قرار دی جا سکتی، تو کیا شہباز شریف یہ مطالبہ اٹھائیں گے؟ مطالبہ اٹھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سپریم کورٹ پہ ریٹ نہ کریں، کیونکہ ریٹ کرنا ٹیکنیکلی تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن مطالبہ کیا جا سکتا ہے از خود نوٹس کے ذریعے، یا ایک رائے عامہ بنائی جا سکتی ہے کہ پھر جناب یہ نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے لیے مسلم لیگ کو شہباز شریف کی قیادت میں یہ ایک سوال اٹھانا پڑے گا اور مطالبہ کرنا پڑے گا، اور ایک قسم کی فضا بنانی پڑے گی، تاکہ اگر اس پر بھی اس کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو پھر یہ ایک نیا ایشو کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ جناب کیوں نہیں، جب سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے تو اس پر نظر ثانی کیوں نہیں ہو سکتی، تو یہ مسئلہ اٹھانا پڑے گا۔ اچھا ناظرین، ایک طرف تو یہ اسکیم ہے کہ اگر یعنی مسلم لیگ سے خوف کی بنیاد پر وہ یہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی طریقے اپنے جہانگیر ترین گروپ کی قیادت میں اور آزاد امیدوار اور کاف لیگ کو ملا کر ایک سینٹرل اتحاد بنا دیا جائے،
اور اس کے ساتھ ہی ایک تجویز اور ہے، بلکہ اس پر عمل بھی شروع ہونے والا ہے چند دنوں تک، وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو پھر محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد ایک تو قومی منظر نامے میں اس کے لیے جگہ بنانا ہے تاکہ وہ یہ جو نیا مجوزہ اتحاد بنایا جائے اسے زیادہ مضبوط کیا جا سکے۔ تو دوسری طرف یہ بھی منظور ہے، یہ بھی طے ہوا ہے کہ کراچی میں اگر قومی پارٹیوں کو راستہ روکنا ہے جماعت اسلامی کا، مسلم لیگ نون کا، کیونکہ ایم کیو ایم کی جو ساکھ گری ہے پچھلے دنوں میں اور جو بلدیہ ٹاؤن میں اس کے جو ووٹوں کا حشر ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں قومی سیاسی جماعتیں یہ خلا پر کرنے کے لیے اندر نہ آ جائیں۔ ان میں پیپلز پارٹی بھی ہے، ان میں مسلم لیگ نون بھی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جماعت اسلامی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ 14 سیٹیں لے جائیں گی، بلکہ یہ ہے کہ 2 3 سیٹیں بھی اگر یہ پارٹیاں لے جاتی ہیں، جس طرح مسلم لیگ نون 2 سیٹ کراچی میں کم سے کم 2 سیٹیں ایسی ہیں جن پر وہ جیت سکتی ہے، اس کا پوٹینشیل ہے جیتنے کا۔ جماعت اسلامی 3 4 سیٹوں پر جیت سکتی ہے، پیپلز پارٹی 3 سیٹوں پر جیت سکتی ہے۔ تو اس طرح قومی سیاست میں قومی سیاسی پارٹیاں کراچی کی اس میں ایک میجر شیئر لے سکتی ہیں، تو یہ خطرہ بھی انہیں منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ازسر نو دیا جا رہا ہے، اور عنقریب ایم کیو ایم کے وہ لیڈر جو غدار، دہشت گرد اور پتہ نہیں کن کن مقدمات کے حوالے سے جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیے گئے تھے یا جلا وطن ہو گئے تھے، ان کو دھو دھلا کر واپس لایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال کی پارٹی بھی ان کے اندر دوبارہ ضم کر دی جائے، اور اس طرح متحدہ قومی موومنٹ کو پھر کراچی کی بڑی طاقت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوشش کتنی کامیاب ہوگی اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوشش اس طرح سے کامیاب اب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایم کیو ایم کا مورال اور ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کراچی میں بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے، اور اب یہ بات بھی کھل چکی ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ کھیلتی رہی ہے کچھ ہاتھوں میں، کچھ ہاتھ اسے استعمال کرتے رہے ہیں، اور اس کی حیثیت بھی عملاً ایک کٹھ پتلی سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو چنانچہ اب زمانہ بہت بدل چکا ہے، اب وہ حالات نہیں رہے، اور اب کراچی کی آبادی بھی اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ ایک پارٹی کو اس پر مسلط کرنے کی ماضی کی طرح کی کوشش جس طرح ضیاء الحق نے کی تھی، جس طرح پرویز مشرف نے کی تھی، وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اس طرح کی کامیابی کا خواب دیکھنا بھی ایک احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، تیسری جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا ہے کہ ہم اب کیا کریں، تو انہیں ان کے بڑی قریبی ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ یہ نعرہ لگا کر میدان میں آ جائیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اس لیے میں عوام کے اندر دوبارہ آ گیا ہوں، اور یہ کہ مافیاز نے میرا رستہ روکا ہے۔ تو ناظرین، یہ تجویز جو تھی یہ اگر سال پہلے دی جاتی تو شاید قابل عمل ہو سکتی تھی۔ اب حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ رائے عامہ میں اس نعرے کا کوئی وزن ہی نہیں رہے گا کہ مافیاز نے میری حکومت نہیں چلنے دی، کیونکہ مافیاز بچوں کو پتہ چل چکا ہے کہ مافیاز جتنے بھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں، پی ٹی آئی کے باہر کوئی مافیا نہیں ہے، وہ چاہے آٹا مافیا ہو، چاہے گندم مافیا ہو، چاہے شوگر مافیا ہو، چاہے ڈرگ مافیا ہو، کوئی بھی مافیا ہو، پراپرٹی ڈیلر اور یہ بلڈرز مافیا، جتنے بھی مافیا ہیں سارے کے سارے پی ٹی آئی کے اندر ہیں، تو وہ کس مافیا کے خلاف نعرہ لگائیں گے؟ اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا تو وہ کس کا نام لیں گے؟ کیا جنرل باجوہ کا نام لیں گے یا اداروں کا نام لیں گے؟ کس کا نام لیں گے؟ کیونکہ یہ خود اپنی زبان سے پورے فخر کے ساتھ اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان تو یہاں تک اپنی نجی محفلوں میں کہتے رہے کہ عدلیہ بھی ہمارے ساتھ ہے، نیب ہمارے ساتھ ہے، فوج ہمارے ساتھ ہے۔ جب سب ان کے ساتھ تھے تو عمران خان یہ کس منہ سے عوام میں یہ نعرہ لگائیں گے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا؟ اور بلکہ میرا تو سوال اس سے بھی ذرا مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ کیا عوام میں آنے کی ہمت بھی کریں گے عمران خان؟ کیونکہ فضا اتنی زیادہ بدل چکی ہے۔ بلکہ میں ایک اور خبر آپ کو شیئر کر دوں اسی تناظر میں کہ شہباز شریف نے کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ کوئی بیان بازی کیے بغیر اپنے منصوبے کے مطابق جو ان کے ذہن میں مخفی ہے، جس کی بھنک خود مسلم لیگی لیڈروں کو بھی نہیں ہے، اس کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ ان سے ملاقات کرنے والوں میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز بھی شامل ہیں، اور ان میں سے یہ جو ملے ہیں یہ اصل میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف کو بتایا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو پنجاب سے کوئی امیدوار بھی نہیں ملے گا۔ اور ایک خفیہ ادارے کی رپورٹ یہ ہے کہ 2 ضلعوں کے علاوہ باقی کسی بھی ضلع میں پی ٹی آئی کوئی آدمی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔
سندھ میں جو صورتحال ہوگی کراچی میں اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے. میرا خیال ہے پختونخوا کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہیں بھی الیکشن لڑنے کے میدان میں اترنے کے قابل نہیں رہی ہے. تو ناظرین یہ اب تک کی جو صورتحال جو میں نے محسوس کیا ہے اس کا میں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. کچھ مزید باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی کل پیش کروں گا. خدا حافظ.